ایک عورت ہے وہ روڈ پہ واقعی بات صحیح ہے آپ کی نئی زندگی گزار سکتی. تو جب وہ دارالمان میں جاتی تو اس کے ساتھ وہاں پر بھی اچھے لوگ نہیں تھے تو پھر وہ کہاں جائے کیا کرے؟ دیکھیے بیسیکلی آپ اس بات پہ سب سے پہلے میں اس بات پہ فوکس کروں گی کہ میرے ساتھ جو آڈینس ہمیں سن رہے ہیں وہ میرے ساتھ یہ سوال ضرور ان کے ذہن میں آتا ہوگا کہ اگر یہ سارے سوالوں کے جواب دے رہی ہیں تو کیا یہ کیوں نہیں بتا رہی کہ وہ جو ایک وکٹم ہے، جو بچی یا جو بھی عورت تھی وہ گھر سے نکلی کیوں ہے. سب سے پہلا تو سوال یہ آ بالکل جاتا ایسے ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ گھر سے نکلی ہی کیوں ہے. ایسے ہی. چلیں جی، کسی نے کسی کے ساتھ کوئی محبت کی پنگیں بنا لی ہیں کسی بچی نے، ٹھیک ہے، اور اس نے اس کو وعدے وعید کر دیے کہ ہاں جی آپ گھر سے باہر نکلو، ہم یوں کر دیں گے، میں آپ کو اچھی زندگی دوں گا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا مجھے آپ کی ضرورت ہے. وہ گھر سے باہر نکل آئی، ٹھیک ہے، اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ لٹرلی کہ وہ بچی نے تھوڑی سی بغاوت کر لی، مان لیا، صحیح. ٹھیک ہے، بغاوت کر کے وہ نکل آئی ہے. اب وہ بچی جب باہر آ گئی ہے تو وہ بندے کے جو اہداف تھے اس نے پورے کرنے کے بعد، یعنی کہ جو اس کا کوئی ذہن میں شیطان تھا، کوئی جو بھی تھا، جو بھی چیزیں تھیں، اس نے وہ اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد بچی کو بالکل لاوارث چھوڑ دیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اب بچی کے پاس کوئی اور جگہ بچتی نہیں ہے دارالمان کے سوا. اس کے ذہن میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ مجھے یہ رات جو آئی ہے، اس بھیانک رات میں مزید بھیڑیوں کے شکار ہونے سے بہتر ہے کہ میں کسی جگہ پہ جا کے جو ہے نا اپنے لیے وہ دیکھ لوں کوئی ایسی جگہ وہ کہ میں سمجھتی ہے کہ دارالمان سیف ہے. دارالمان سب سے سیف ہے. اب بچی جو ہے وہ دارالمان کی طرف رخ کرتی ہے، وہاں پہ جاتی ہے، اپنا وہ جو بھی اس کا بیچاری کی سٹوری ہوتی ہے، کچھ جھوٹ بولتی ہے، کچھ سچ بولتی ہے، وہ اپنا قصہ ادھر سناتی ہے. وہ دارالامان والے لٹرلی اس کو پناہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، سارے کوائف پورے کرتے ہیں، پھر اس کو بالکل. پناہ دے دیتے ہیں. اچھا، اب جب دارالعمان کی کہانی شروع ہوتی ہے، وہ زندگی اس کی سٹارٹ ہوتی ہے، تو اگلی صبح اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو شاید سڑک سے بھی بری جگہ پہ آ گئی. یعنی کہ میں سڑک پہ جو چیزیں محسوس کر رہی تھی وہ تو ادھر اندر، وہی چیزیں ادھر اندر ہیں، میں یہاں پہ بھی سیف نہیں ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ وہ پھر کدھر جائے. میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں اس پروگرام کے توسط کہ پلیز پلیز آپ ہمارے جو بچے ہو، ہماری بیٹیاں ہوں، ہماری بہنیں ہوں، یا کچھ ہماری مائیں بھی ہیں، کیونکہ بیچاری بہلاوے میں بہکاوے میں آ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پلیز خدارا اپنے گھروں سے جب آپ نکلنے کی ٹھانے تو 1000 مرتبہ یہ سوچیں کہ کیا جس فیملی نے، جس گھر نے، جس ماں باپ نے، جن بہن بھائیوں نے آپ کو ادھر تک پہنچایا ہے، کیا وہ لوگ بہتر ہیں یا وہ جو آپ کو سہانے خواب دکھا رہا ہے، جھوٹی ریلیں لگا رہا ہے، جھوٹے وہ دعوے کر رہا ہے، کیا وہ بندہ آپ سے مخلص ہو سکتا ہے؟ آپ کس بیس کے اوپر باہر نکل رہے ہیں؟ پھر اگر آپ نے غلطی کر لی ہے، کوئی ایسا چانس بن چکا ہے، تو بیٹے پھر آپ باہر نکلنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ اگر کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، کوئی فراڈ، کوئی اسکیم نکل آتا ہے آگے، تو آپ نے اپنے آپ کو سیف کیسے کرنا ہے. آپ اپنے پھر وہ جو آپ کے پاس سکلز ہیں جو آپ کے والدین نے آپ کو دیے ہیں، آپ پھر ایسے کریں کہ آپ وہاں سے بھی نکل آئیں. آپ وہاں سے نکلیں، نکل کے اپنے لیے کوئی روزگار تلاش کریں، کوئی اپنی تو یہ جو آسانی سے تو نہیں ہوگا نا، اس پہ تو بالکل کافی بھی ٹائم آسانی سے لگتا نہیں ہے. ہے، کیونکہ بالکل. وہ بچی یا وہ خاتون اس وقت اتنی ڈیفیکلٹی میں ہوتی ہے کہ اس کا تو اپنا ذہن جو ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہا ہوتا. ایک پینک سچویشن ہوتی ہے جس میں وہ بچی بیچاری جو ہے وہ ایک قسم کی ہراساں بھی ہے. خاتون بھی کر لیں، اڈلٹ ایج کے بعد بھی جو ایج ہوتی ہے اس میں بھی عورت جو ہوتی ہے وہ بیچاری جو ہے نہ کہیں جا کے وہ پریشانی کا شکار ہوتی ہے. وہ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اتنی ریلیکسیشن نہیں دے رہا ہوتا خاتون کو. ریسنٹ ہماری ایک مطلب کہ اپنا ذاتی ہمارا ایک اس طرح کا تجربہ ہوا کہ ہم نے جو ہے نا اپنے گھر میں اس طرح سے جو وہ جیسے مزارے ہوتے ہیں، لوگ وہاں سے سندھ سائڈ سے یا ادھر ادھر سے منگوا لیتے ہیں اور منگوا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ہماری جو زمینداری ہے وہ بھی کریں. ادھر سے کافی آپ نے دیکھا ہے یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ان علاقوں سے، کیونکہ غربت بہت زیادہ تو لوگ اس طرف کا رخ کرتے ہیں روزگار کے لیے. صحیح. تو ہم نے ایک کپل کو اپنے پاس رکھ لیا کیونکہ ان کی رہائش تھوڑی سی ہمارے رہائش سے ڈسٹینس پہ تھی. وہ جو سرونٹ روم ہوتے ہیں یا جو بھی ان کو ہم نے وہ ڈیرا سا دیا ہوا تھا، تو وہ روز روتی تھی آ کے کہ یہ میرے اوپر تشدد کرتا ہے، مجھے پیٹتا ہے، مجھے مارتا ہے. ہم نے اس کو کہا کہ تمہارا شوہر ہے، ہم اس میں کتنی مداخلت کر سکتے ہیں، تو اس کو تم خود ہی سمجھاؤ اپنی زبان میں. ہم اس کو پیار پیار سے کہہ دیتے کہ، یا اس کو تھوڑا ڈانٹتے بھی کہ یہ آپ کیا کرتے ہو، آپ کی وہ بیوی ہے، آپ اس طرح سے مت کریں اس کے ساتھ. خیر وہ کیونکہ اتنے ان پڑھ وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو باتیں اتنی سمجھ بھی نہیں آتی صحیح طریقے سے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. ایک لینگویج بیریئر بھی تھوڑا سا ہوتا ہے ہمارا اور ان کا. لٹرلی ایک دن وہ ارلی مارننگ چیختی ہوئی ہمارے گھر تک پہنچ آئی اور اس کے جسم سے مختلف جگہوں سے خون نکل رہا تھا.
वो बड़ी बुरी तरीके से बेचारी ज़ख्मी थी बच्ची। उसकी एज हार्डली होगी 19 18 टू 19 इयर्स, कुछ इसी मतलब एज सेक्टर में थी वो। उसकी इतनी ज़्यादा कोई एज है ना, वो नहीं थी। अच्छा, हमने उससे पूछा कि हाँ जी, क्या हुआ? उसने बताया कि ये मुझे जो है ना मजबूर करता है कि मैं और लोगों के साथ जाके जिनसी ताल्लुक़ करूँ, और वो जो है उसके बदले में जो भी है ये उनसे लेता है, पैसे लेता है, जो भी लेता है। हमें इस चीज़ का खैर इल्म नहीं है, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन ये मुझे फ़ोर्स करता है। अच्छा, जब ये मामला हमारे मतलब कि मेरे वालिद साहब के सामने आया, तो उन्होंने फिर उसको लिटरली बुला लिया और कहा कि ये आप किस तरह की हरकतें करते हो? तो वो बच्ची रोए जाए कि आज ये जो लास्ट नाइट थी, इसके बाद मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। हमने कहा फिर ठीक है, हमने इसको कह दिया कि हम इसको फिर दारुल उमान डाल आते हैं कि तुम इसको जीने नहीं दे रहे हो, इतनी ये ज़ख्मी है, हम उसको हॉस्पिटल लेके आए। वहाँ पे उन्होंने हमें मशवरा दिया कि आप जी ठीक है, इसको दारुल उमान छोड़ें बच्ची को। क्योंकि उसका कोई नज़दीक तो था नहीं, हमने उसको दारुल उमान छोड़ दिया बच्ची को। अब बच्ची दारुल उमान में थी, तो उन्होंने हमारे ऊपर जो है ना अगवा का पर्चा दे दिया। हमारे ही किसी और मतलब के गाँव के शरारती लोग, आपको पता है वहाँ पे मौजूद होते हैं बिल्कुल। आगे-पीछे, उन्होंने हमारे ऊपर पर्चा दे दिया। अब क्योंकि हम लोग जो है वो उम्रा वगैरह की नीयत से निकल रहे थे उन दिनों, तो वो बड़ी एक परेशानी हमारे लिए क्रिएट होगी कि ये क्या मैस बन गया, हमारे तो वीज़े लगे हुए हैं और हमने निकलना है सारी फैमिली ने। मीनवाइल फिर वो हम गए उधर दारुल उमान, हमने जो पुलिस हमारे तक आए लोग, हम उनको लेके गए, हमने कहा ये बच्ची दारुल उमान में है, क्योंकि इसने तशद्दुद किया था, इसलिए बच्ची हमने वहाँ पे दे दी है कि शायद उसकी जान बच जाए, क्योंकि ये उसको रोज़ मारता पीटता था। फिर बच्ची की जब हमने वो मतलब उनके रूबरू कर दी, तो हमारे ऊपर से वो बोझ हट गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो बच्ची जो है, उस बच्ची ने फिर हमें बताया कि दारुल अमान जो है उसके अंदर भी वो सेफ नहीं है। हुँ। वहाँ पे भी कुछ उसके साथ इस तरह के मामलात हुए कि वो बच्ची लिटरली वो कहती थी कि अब यहाँ से भी मुझे निकालो।